آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورت کی تلاوت کرنے والا کی یہ سورت میدان محشر میں اور عذاب قبر میں اس کی حفاظت کرے گی، اور یہاں تک کہ اسے حجت قائم کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے خبر کے گڑے کو کھودتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے نہیں، منہ کے دانتوں سے، ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ اس سے خبر کے گڑے کو اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، اور اپنے ہونٹوں سے خبر کی مٹی کو رونتے ہوئے، اپنے بالوں سے مٹی کو رونتے ہوئے خبر کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح ہوگی، اور ان کے آنکھوں میں ایسی چمک ہوگی کہ دیکھنے والے کی حالت جب وہ دیکھے گا کہ ہوش سے بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ مومن کے پاس اس حال میں آئیں گے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 سال دنیا کے اندر اس نے زندگی گزار لیا ہے، تو اب آخرت میں اس کا کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے اندر مار پکڑ کھائی ہوگی، اچھائیاں اور برائیاں دیکھے ہوں گے، اب بھی اگر وہ بے نمازی ہیں، اب بھی اگر وہ بے روزے دار ہیں، اب بھی اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے، اب بھی وہ صدقات ادا کرنے والا نہیں ہے، استطاعت ہونے کے بعد بھی حج و عمرہ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اپنا خبر کا گڑا، انگار کا گڑا بنانے والا ہے وہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. رواہ الترمذی و ابو داود. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا نظام برابر چلا رہا ہے، ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں انسان کو اشرف بنایا، اس کی ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کا نزول فرمایا، حق و باطل کے راستے کی نشاندہی فرمائی. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی 27ویں آیت کا کچھ حصہ پیش کیا گیا ہے، اور ایک مختصر سی حدیث جس کو ابو داود اور ترمذی دونوں حدیثوں کے اندر جو ہے نقل کیا گیا ہے، پیش کی گئی ہے. انہی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلانے والے اعمال کون سے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا، ایمان والوں کو فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. کس بات پر؟ بالقول الثابتی، اس قول کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی عطا کرے گا جو ایمان لے کر آئے ہیں. اگر ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کو ایک جاننے والے نہیں ہیں، یا اللہ کو اللہ جانتے ہوئے اوروں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، اوروں سے امید لگائے رکھتے ہیں، تو یقین مانیے دنیا میں تو ان کا نقصان ہوگا. اگرچہ دنیا میں ہمارے دیکھتے پر ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، مگر آخرت میں تو یقیناً ثم یقیناً اتنا بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جو بے ایمان ہیں،
یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عذاب قبر سے نجات دلانے والے اعمال اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ثابت قدمی رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو ایمان لا کر ہیں، اگر ایمان والے نہیں ہیں، ایمان پر ان کا ثابت قدمی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ان کو جو ہے ثابت قدمی نہیں دے گا اور آخرت میں بھی نہیں دے گا۔ تو اب جو ثابت قدم نہیں رہے گا ایمان پر آخرت میں، تو یقیناً اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ برادران اسلام، ابو داؤد اور ترمذی کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بچانے والے اعمال کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے کرنے سے عذاب قبر سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورت کی تلاوت کرنے والا کی یہ سورت میدان محشر میں اور عذاب قبر میں اس کی حفاظت کرے گی، اور یہاں تک کہ اسے حجت قائم کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا اور عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورۃ الملک۔ اس سورے کے تلاوت کرنے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی تقرأوا الف لام میم تنزیل الکتاب۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات میں سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ سجدہ الف لام میم تنزیل الکتابی، یہ جو سورت ہے، یہ سورت کی جب تک تلاوت نہیں کرتے، اور اسی طرح سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت کی جب تک تلاوت نہیں کرتے تب تک رات میں جو ہے نیند میں آرام نہیں فرماتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جاتے تو آرام کرنے سے پہلے، نیند میں داخل ہونے سے پہلے یقیناً ان 2 سورتوں کو پڑھ کر سوتے اور کہتے کہ یہ 2 سورتوں کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فتنہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ 2 صورتیں، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، ان 2 صورتوں کو ملا کر ہم ایک نام سے پکارتے تھے، سورۃ المانعہ، یعنی روکنے والی صورتیں، منع کرنے والی صورتیں۔ یہ کیا منع کرنے والی، کیا روکنے والی صورتیں ہیں؟ یعنی ان 2 صورتوں کے تلاوت کرنے سے خبر کے عذاب سے یہ 2 صورتیں منع کرتی ہیں، روکتی ہیں۔ اس لیے ان 2 صورتوں کو ہم نے نام رکھا تھا سورہ المانیہ، روکنے والے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا معمول بنا لیں کہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سوئیں۔ برادران اسلام، ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے
دوسروں کے مقابلے میں 6 خوشخبریاں عطا کرتا ہے. ان میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اس کو شہید ہوتے وقت میں، اس کی جسم سے جان نکلتے وقت میں، اس کا جنت میں جو مقام ملنے والا ہے وہ مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے. تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. خوشخبری دی جاتی ہے کہ اے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتنہ عذاب قبر سے محفوظ رکھ دیا ہے. اور پھر فرمایا 72 حوروں سے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے اس شہید سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، اور میدان محشر کی ہولناکی سے اسے بچا لیا جائے گا. تو برادران اسلام، یہ شہید کے لیے خصوصاً خوشخبریاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ 6 خوشخبریاں ہیں جو ایک شہید ہوگا. تو اس حدیث سے آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی اللہ کی راہ میں دشمن کے سرحد پر کھڑے ہو کر اگر نگہبانی کرتا ہے تو اس شخص سے بہتر ہوگا جو لگاتار 1 مہینے کے روزے رکھے اور لگاتار 1 مہینے کا قیام کرے. تو اس آدمی سے بہتر وہ آدمی ہے جو دشمن کی سرحد پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر اسی حال میں اس کی وفات ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا اور اسی حالت کی وجہ سے اس کی روزی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اور عذاب قبر کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حفاظت فرمائے گا. تو برادران اسلام، عذاب قبر کیا ہوگا؟ عذاب قبر ایسا ہوگا کہ قبر دبا دی جائے گی، پھسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گے. بلکہ مسند احمد اور بیہقی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کا نقشہ نہیں بلکہ خبر کے اندر سوال جواب کرنے آنے والے فرشتوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور وہ قبر برابر کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے. 2 فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے قبر کے گڑھے کو کھودتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے نہیں منہ کے دانتوں سے، ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ اس سے قبر کے گڑھے کو اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، اور اپنے ہونٹوں سے قبر کی مٹی کو رونتے ہوئے، اپنے بالوں سے مٹی کو رونتے ہوئے قبر کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح ہوگی، اور ان کے آنکھوں میں ایسی چمک ہوگی کہ دیکھنے والے کی حالت جب وہ دیکھے گا کہ ہوش سے بے ہوش ہو جائے گا. وہ مومن کے پاس اس حال میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ برادران اسلام، آپ اندازہ لگائیں ایسی شکل جس کے دانت اتنے بڑے ہوں کہ قبر کے گڑھے کو اکھیڑتے ہوئے آئیں، ان کے بالوں اور ان کے ہونٹوں سے قبر کی مٹی کو رونتے ہوئے آئیں، اور ان کی آواز بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک کی طرح ہو، ان کی نگاہیں ایسی بجلی کی چمک کی طرح ہوں، تو کیا انسان گھبرا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟
یقیناً گھبرا جائے گا، یقیناً گھبرا جائے گا. وہ بھی تنہائی کا گڑا ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا، کوئی اس کا سہارا بن کر نہیں کھڑا ہوا ہوگا، تنہائی کا اندھیرے کا گڑا ہوگا. ایسے عالم میں وہ آ کر کہیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ایک ایمان والے کے لیے سوال جواب کرنے آنے والے فرشتوں کی یہ حالت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایمان والے کی حفاظت کرتے ہوئے ثابت قدمی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر اس کو ثابت قدمی عطا کرے گا. وہ جو ہے اطمینان کے ساتھ اللہ کے فضل سے وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. برادران اسلام، ہم اندازہ لگائیں ایمان والے کے پاس آنے والے فرشتوں کی وہ جو منکر نکیر ہوں گے، ان کی یہ شکل ہوگی، ان کی یہ حالت ہوگی. اس عالم میں وہ خبر میں داخل ہوں گے تو ایک بے ایمان آدمی، ایک گنہگار آدمی جس کے پاس کوئی نیکیاں نہ ہوں، نہ نمازی ہے نہ روزے دار ہے، نہ اس کے پاس نہ صدقات ہے نہ خیرات ہے نہ اچھائیاں ہیں، فقط برائیاں ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ دیکھو قبر میں عذاب ہونے والا ہے. چغلی سے بچو، جھوٹ سے بچو، پیشاب کے قطرات کو اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو بچاؤ. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے انسان معمولی سمجھتا ہے، مگر یہی وہ چیزیں ہیں جو قبر کے عذاب کو بڑھا دینے والی ہیں. چغلی سننے میں بھی مزہ آتا ہے، بولنے میں بھی مزہ آتا ہے، مگر جب انسان کو، میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر یہی وہ مزے لے لے کر کرنے والی چغلی، مزے لے لے کر سننے والی چغلی عذاب قبر بن کر ہمارے سامنے آ جائے گا. تو برادران اسلام، کیا حال ہوگا اس وقت؟ نہ ہمارے پاس نیکی ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے اعمال صالحہ ہیں، تو عذاب قبر سے کیسے بچائیں گے؟ کون بچا سکتے ہیں اس وقت؟ صحیح ابن حبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر کی مٹی کو برابر کر کے قبر میں اتارنے والے اس کے دوست احباب واپس لوٹ کر اپنے گھروں کی طرف نکل پڑتے ہیں. ابھی وہ نکلتے ہیں تو اس میت کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کے جوتوں کی آواز کو بھی وہ میت سنتی ہے. جب اس کو میت کو اٹھا کر جو ہے بٹھا دیا جاتا ہے تو اگر وہ ایمان والا ہے، وہ نمازی ہے، تو پھر اس کی نماز اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہو جاتی ہے، اس کے روزے اس کے داہنی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے زکوٰۃ و صدقات اس کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنے بھی دوسرے نیک اعمال اس نے کیا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کیا، کسی کو اچھا مشورہ دیا، نفلی عبادتیں اگر اس نے کیا ہے، جتنے بھی الغرض عبادتیں اس نے کی ہیں، نیکی کمائیں، عمل صالح اگر کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے اس کے پیروں کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عذاب کا فرشتہ عذاب لے کر قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر وہ فرشتہ سر کے طرف سے اس کی قبر میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو یہ نماز کہے گی کہ اس طرف تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو کسی اور دوسرے راستے سے آ جا. تو پھر وہ داہنی طرف سے آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو روزے کہتے ہیں کہ اس طرف تیرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کسی اور راستے سے آ جا. اور اگر وہ بائیں طرف سے آتا ہے عذاب کا فرشتہ عذاب لے کر، تو زکوٰۃ و صدقات اسے روک دیتے ہیں. پھر وہ پیروں کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے عذاب کا فرشتہ، تو پھر وہ جو ہم نے نفلی صدقات یا جو ہے کچھ اور دیگر اعمال صالحہ کیے ہیں وہ روک لیتے ہیں. عذاب کو آنے سے جو ہے یہ نیک اعمال روک لیتے ہیں قبر کے اندر. برادران اسلام،
ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے دنیا کے اندر بھی، خبر کے گڑے میں بھی، آخرت میں بھی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں ڈرنے والے ہیں، کہیں میری نماز پڑھنے کے بعد بھی انکار نہ کر دی جائے، ضائع نہ کر دی جائے، غیر مقبول نہ کر دی جائے، ڈرتے ہیں، اور دنیاوی کاروبار کو چلاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں میرا نماز کھو نہ جائے، نماز کا وقت ٹل نہ جائے، یہ ہیبت فکر کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ انہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ باقی وہ لوگ بھی ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازیں پڑھتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، رکعت کھڑی ہو گئی، رکعت باندھ کر جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی، ابھی وضو خانے میں آرام سے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مسجد میں داخل ہونے میں سستی کر رہے ہیں، ادھر امام صاحب کی قرات چل رہی ہے، باہر کھڑے ہو کر جو ہے گپ شپ، کبھی فون میں تو کبھی افراد کے ساتھ، نمازوں میں سستی، اپنے بستر کو چھوڑنے میں جو ہے جلدی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، ابھی تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لمبی رکعت ہوگی، آرام سے پہنچ سکتے ہیں، آرام سے آخری رکعت مل سکتی ہے، یہ جو ہے کر لیتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے آرام سے آتے ہیں سستی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام دیکھیے، یہی وہ ہماری نمازیں ہیں جو قبر میں ہمارے سرہانے آ کر کھڑے ہوں گے، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہی تو نمازیں ہمیں روکنے والی ہیں۔ اگر یہ نمازیں ہمارے کمزور ہیں، سستی کی نمازیں ہیں، لاپرواہی کی نمازیں ہیں، نماز میں دھیان نہیں ہے، رکعت باندھ کر تو کھڑے ہو گئے، صفحے اول میں تو کھڑے ہیں مگر خیال کدھر ہے؟ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے خیال تو اتنا جو ہے چلے گیا ہے کہ نماز میں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کون سے سورتیں پڑھیں یہ بھی ہمیں خیال نہیں ہے، بس امام صاحب رکوع میں گئے تو رکوع میں، سجدے میں گئے تو سجدے میں، سلام پھیر دیا تو ہم بھی سلام پھیر کر نکل گئے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں تو عذاب قبر سے کون بچائے گا ہمیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، روزے بھی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعمال کو بتا دیا ہے، ایک وہ اعمال، ایک وہ روزوں کا اجر جس نے پوری طرح ایمان کے ساتھ روزے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر اپنے ہاتھ سے دے گا، اور جو کوئی روزہ رکھا ہے مگر نہ تو اپنی زبان، نہ تو اپنے آنکھوں، نہ تو اپنے کانوں کا، نہ تو اپنے من کا روزہ نہیں رکھا، تو پھر کل قیامت کے دن اس کے وہ روزے لپیٹ کر اس کے منہ پر دے ماری جائیں گے کہ تیرا یہ روزہ رکھنا نہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ کمزور روزے اگر ہمارے داہنی طرف خبر میں آ کر کھڑے بھی ہوں تو عذاب قبر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جبکہ روزہ ہم نے رکھا ہے مگر کمزور ترین روزے ہمارے ہیں، روزے رکھنے کے بعد بھی ہم جو ہے دنیاوی کاروبار میں یا جو ہے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، سوتے ہوئے، یا جو ہے اپنے میوزک سنتے ہوئے یہ روزے کو ہم نے گزارا ہے، تو یہ ہمارے خبر میں عذاب قبر کو لانے والے فرشتے سے کیسے روکیں گے؟ نہ تو ہم زکوٰۃ ادا کیا، نہ ہم نفلی صدقات دیا، نہ تو ہم کسی کو اچھا مشورہ دیا، دے سکتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنی استطاعت دیا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاحیت دی ہے کہ دنیا میں دو چار لوگوں کو بہتر راستہ روزی روٹی کا ہو یا نیکی کا ہو بتا سکتے ہیں، پھر بھی ہم نے نہیں بتایا، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، تو پھر ہمارے پیروں کی طرف عذاب قبر والے فرشتے کو روکنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ سوچ لیں، غور کر لیں۔
کتنی نمازیں ہمارے پاس ہیں، کتنے روزے ہمارے پاس ہیں، کتنی زکوٰۃ ہم نے نکالا ہے، کتنے صدقات ہم نے ادا کیا ہے، کتنے لوگوں کو بہتر راستہ دکھائے ہیں، کتنے لوگوں کو بہتر مشورہ دیے ہیں. یہ ہم سوچ لیں. تنہائی کا وہ گڑھا جس میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں آئے گا، اندھیرے کا گڑھا ہوگا. دنیا کا چھوٹا سا کام بھی اگر ہمیں آ جائے تو اپنے دوست احباب، رشتہ دار، والدین، اولاد سے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا سا کام یا یہ فیصلہ لینا ہے، یہ کام انجام دینا ہے، اس کو کیسے کریں گے؟ آپ کی مدد ضروری ہے، آپ کی مدد ضروری ہے. آپ پہلے ہی آ جائیں تاکہ کام اچھی طرح نبھا سکیں. یہ مشورے لیتے ہیں ہم دنیا کے اندر. خبر کا گڑھا تنہائی کا گڑھا ہے، اندھیرے کا گڑھا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گڑھا ہے، سانپ اور بچھو کا گڑھا ہے، انگار کا گڑھا ہے، آگ کا گڑھا ہے، گندک کے لباس کا گڑھا ہے، دوزخ کی ہوائیں چلنے کا گڑھا ہے. ایسے گڑھے میں کون ہماری حفاظت کرے گا؟ کون آئے گا؟ سچا دوست آئے گا، والدین آئیں گے، اولاد آئے گی، بیوی آئے گی، شوہر آئے گا. کون آئے گا؟ کوئی کسی کی خبر میں کامیاب نہیں کرے گا، ساتھ نہیں دے سکے گا سوائے نیک اعمال کے. وہ ہماری نمازیں، وہ ہماری روزے، وہ ہمارے صدقات، وہ ہمارے زکوٰۃ، وہ ہمارے کیے ہوئے حج و عمرے وہاں کام آئیں گے. اگر اس میں ہم خالی ہیں تو پھر کون ہمارے لیے روک بنے گا؟ کون ہمارے لیے آڑ بنے گا؟ عذاب قبر میں عذاب لے کر آنے والے فرشتے سے عذاب لے کر آئے گا تو ایسا عذاب آئے گا کہ گندک کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے اور آگ کے بستر پر سلا دیا جائے گا. کیا حال ہوگا؟ برادران اسلام، بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دنیا میں جس کی عمر 60 سال سے تجاوز کر گئی ہے، 60 سال دنیا کے اندر اس نے زندگی گزار لیا ہے، تو اب آخرت میں اس کا کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ہم لوگ قبر کے گڑھے میں کہیں گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نماز ابھی پڑھنے والا تھا، میں ابھی نمازی بننا چاہتا تھا، میں حج کرنے والا تھا، میں آئندہ سال رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے والا تھا، میں شب قدر کی راتیں جاگ کر عبادت کرنے والا تھا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ و صدقات نکالنے والا تھا. اگر یہ کہے گا، مگر جس کی عمر 60 سال سے تجاوز کر گئی ہے، 60 سال کراس کر چکے ہیں، ان کے کسی قسم کا کوئی عذر اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے اندر مار پکڑ کھائی ہوگی، اچھائیاں اور برائیاں دیکھے ہوں گے، کتنے لوگوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر جو ہے خبر کے گڑھے میں دفن کیا ہوا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو جو ہے نہلایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کو آخری مرتبہ بند کیا ہوا ہوگا، اور اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو جو ہے کتنی میتوں کو کفن پہنایا ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اب بھی اگر وہ بے نمازی ہیں، اب بھی اگر وہ بے روزے دار ہیں، اب بھی اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے، اب بھی وہ صدقات ادا کرنے والا نہیں ہے، استطاعت ہونے کے بعد بھی حج و عمرہ کرنے والا نہیں ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی چند لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ہے، استطاعت ہونے کے بعد بھی صحیح مشورہ دینے والا نہیں ہے، تو پھر اپنا خبر کا گڑھا، انگار کا گڑھا بنانے والا ہے. وہ کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابھی تک اگر زندہ رکھا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ابھی تک ہمیں مہلت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے کہ تم اپنے قبر کے گڑھے کو انگار کا گڑھا بنا لے یا جنت کا باغیچہ بنا لے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ سانس چلتی ہے تب تک وہ ہمارے قبر کا گڑھا ہمارے ہاتھ میں ہے. چاہے ہم آگ کے انگارے کا الاؤ بنائیں یا جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کا ٹکڑا بنائیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر ایمان والے بنیں، اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر ثابت قدمی سے
ڈٹ جائیں، توحید پر قائم رہیں، پھر نمازوں میں سستی نہ کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں، روزے، زکوٰۃ، صدقات اور نفلی عبادتیں شوق سے کریں، تو یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبر کے گڑھے کو جنت کا باغیچہ بنائے گا، تا حد نظر اس کی وسعت فرمائے گا۔ اور اگر ہم اس دنیا میں منمانی زندگی گزاریں تو قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ایک پھسلی دوسری پھسلی میں پیوست ہو جائے گی، مل جائے گی، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی سننے والا، کوئی ہماری فریاد کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور عذاب کیسے ہوگا اور اس عذاب سے بچنے کی شکلیں کیا ہیں، کیا کیا اعمال کرنا ہے، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم نے سنے ہیں۔ تو لہٰذا ہم قبر کے گڑھے میں پہنچنے سے پہلے قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کو کریں، عمل میں لائیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی فتنے عذاب قبر سے نجات عطا کرے گا اور محفوظ رکھے گا۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم بھی ایک دن قبر میں پہنچنے والے ہیں، اے اللہ قبر میں پہنچنے سے پہلے اے اللہ اعمال صالحہ کا توشہ تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزے بہتر انداز سے رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ استطاعت ہونے کے بعد زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ استطاعت ہونے کے بعد حج و عمرہ ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ استطاعت ہے تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بہتر راہیں ہموار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو بھی بڑے چھوٹے مر چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر وسعت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم بھی قبر میں آنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے بھی قبر کے گڑھے کو اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رعوف رب حلیم۔